میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ کہانی ایک ایڈونچر بھی ہے اور اس میں کچھ تھوڑی بہت ہسٹری کی بھی باتیں ہیں۔ یہ بات ہے کہیں نومبر یا دسمبر 1979 کی۔ میں کراچی میں رہتا تھا اور سندھ میں گھومتا پھرتا بہت تھا، نیا نیا کراچی گیا تھا، چند ہی مہینے گزرے تھے، تو مجھے وہاں پہ پیر میں چکر تھا۔ میں ہر وقت ہر ویکینڈ کہیں نہ کہیں گیا ہوتا تھا، کوئی پرانے کھنڈر ڈھونڈنے، کوئی اس طرح سے کوئی کام کرتا رہتا تھا۔ ایک دن ایک صاحب مجھے ملے جو کہ رہنے والے لاہور کے تھے، کراچی میں کہیں میری ان سے ملاقات ہوئی، وہ آئے ہوئے تھے کچھ دن کے لیے، تو مجھے کہنے لگے کہ یار وہ سنا ہے یہاں پہ ایک وہ ہے بہت بڑا قلعہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا قلعہ ہے۔ کوئی نام انہیں نہیں آتا تھا، کہنے لگے نام کا کوئی چکر ہے اور ہے دادو کے پاس کہیں، تو تم کھوج لگاؤ کچھ۔ تو میں نے کو پوچھنا شروع کیا، کچھ سمجھ میں نہ آئی۔ آہستہ آہستہ پھر وہ میں لگا رہا کہ پوچھوں کسی سے، تو کسی نے کہا کہ یار یہ دادو میں ہے، تو پتہ نہیں جام شوروں سے اگر دادو کی طرف جاؤ گے تو رستے میں کہیں پڑتا ہے، ہمیں نہیں پتہ، پہاڑوں کے بیچ میں ہے۔ اگر آپ حیدرآباد سے جو جسے اب انڈس ہائی وے کہتے ہیں، اس کے اوپر دادو کی طرف چل پڑیں تو آپ کے سیدھے ہاتھ تو دریائے سندھو ہے، اور آپ کے الٹے ہاتھ آپ کو دور ہی کھیرتھر کی رینج نظر آتی ہے، کھیرتھر کی پہاڑیاں نظر آتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہیں کہیں ہے، ہمیں نہیں صحیح پتہ۔ آخر کار کھوج لگاتے لگاتے میں پہنچ ہی گیا، 2-3 مہینے مجھے لگے، اور فروری کے دن تھے 1980 کے، کہ میں نے ایک دن ایسے ہی دفتر میں جہاں میں کام کرتا تھا، وہاں ایک کالیگ کے ساتھ میں نے ذکر کیا کہ میں تو 1-2 ہفتے کے بعد جا رہا ہوں اور پیدل جانا پڑے گا، کیونکہ وہاں رستہ کوئی نہیں ہے قلعے تک پہنچنے کا، جیپ جاتی ہے، اپنے پاس جیپ شیپ تو کوئی تھی نہیں۔ تو یہ میرا دوست جو ہے طارق سعید اس کا نام تھا، بیچارہ جلدی فوت ہو گیا 30-31 سال کی عمر میں۔ وہ کہنے لگا میں بھی چلوں گا سر۔ میں نے کہا دیکھ لے یار، پیدل جانا پڑے گا، 7-8 میل ہے۔ تو کہتا نہیں 7-8 میل ٹھیک ہے، ہم جائیں گے۔ اچھا، اور یہ 7-8 میل کا مجھے کیسے پتہ پڑا؟ وہ یوں کہ برٹش کاؤنسل لائبریری کا میں ممبر تھا وہاں کراچی میں، وہاں پہ ایک کتاب مجھے الیگزینڈر برنز کی لکھی ہوئی ملی، وائج آن دی انڈس۔ اس کتاب میں ویسے تو وہ جاسوسی کر رہا تھا، وہ دریائے سندھو کا نقشہ بنا رہا تھا برنز، لیکن ڈھکوسلا کیا تھا وہ یہ کہ وہاں سے آیا ہوا تھا تحفہ برطانیہ سے ایک بگی، بڑی خوبصورت، اور 4 دانے ڈرے ہارسز، وہ جو بڑے بڑے گھوڑے ہوتے ہیں، ڈرے ہارسز، وہ آئے ہوئے تھے، اور وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی خدمت میں پیش کرنے تھے اس نے۔ تو وہاں سے بحری جہاز پہ آئے اور پھر دریائے سندھو کے اوپر انہوں نے بڑی سی کشتی پہ لادے، اور انہوں نے اس رستے، یعنی پہلے وہاں، پھر چناب میں ہو جانا تھا، پھر چناب سے راوی میں ہو کے تو لاہور پہنچانے تھے۔ تو اس نے لکھا کہ جب، یعنی الیگزینڈر برنز نے لکھا کہ جب میں سن میں لنگر انداز تھا تو یہاں سے لوگوں نے بتایا کہ بھئی پہاڑ میں ایک بہت بڑا قلعہ ہے اور اب ویران ہے، اور ویران اس لیے ہے کہ اس میں پینے کے پانی کا بڑا مسئلہ تھا۔ اور یاد رہے کہ سن وہ قصبہ ہے جو کہ جی ایم سید صاحب کی جائے پیدائش تھی، ان کا گھر تھا، اور ان کی آل اولاد ابھی بھی وہیں رہتی ہے۔ تو وہ برنز کی کتاب سے پتہ چلا کہ سن سے آپ نے جانا ہے۔ تو میں نے طارق سے کہا کہ لے بھئی سن ہمیں پہنچنا ہوگا، وہاں سے ہمیں کسی سے پوچھنا پڑے گا۔ تو اس زمانے میں کراچی سے ایک ٹرین چلا کرتی تھی جو لاڑکانے اور شاید شکارپور تک جاتی تھی، رات کی ریل تھی۔ ہم اس پہ بیٹھے اور کہیں کسی پہر رات کے پتہ نہیں 12-1 بجے 2 بجے کس وقت ہمیں اس میں پتہ چلا کہ ہم سن پہنچ گئے ہیں۔ ہم وہاں پہ اترے اور وہ ایک کمبل ہمارے پاس تھا، اور وہاں ہم نے پلیٹ فارم پہ اپنا کمبل ڈالا، اپنے جو بیک پیک تھے وہ سر کے نیچے رکھے، اور ہم لوگ سو گئے۔ صبح اٹھے، وہیں سے ہم نے لکڑیاں وکڑیاں اکٹھی کیں، چائے بنائی، اور اس زمانے میں اپنے پاس وہ یہ سٹوو نہیں ہوتے تھے پیٹرول شٹرول سے چلنے والے، ابھی نئی نئی ٹریکنگ شروع کی تھی، تو وہ سامان تو کوئی نہیں تھا ہمارے پاس دونوں کے۔
تو وہ چائے وائے پی کے ہم چل پڑے. اچھا ابھی ہم چلنے والے، اب ہمیں دیکھنے کچھ لوگ بھی آ گئے کہ یہ کون دو نمونے آ کے پلیٹ فارم پہ سوئے پڑے ہیں. تو ایک صاحب ان میں سے بڑے خوبصورت آدمی تھے، بڑی مونچھیں، داڑھی، خوبصورت پگڑی سر پہ اور معتبر لگتے تھے. تو بتایا کہ وہ کلہوڑوں ہیں اور کہنے لگے کہ اچھا تم لوگ رنی کوٹ دیکھنے جا رہے ہو، تو ہمارے باپ دادا کی جگہ ہے بھائی. تو تم ایسے کرو کہ تم وہ دیکھو پہاڑ کے اوپر ایک نشان سا ہے، کوئی کسی زمانے میں کوئی لینڈ سلپ ہوئی ہوگی، کوئی راک سلپ وہاں سے، تو ایک نشان سا تھا. تو کہتے ہیں وہ عین اس نشان کی سیدھ میں اگر تم نکل جاؤ نا تو تم لوگ سیدھے وہاں پہنچو گے رنی کوٹ کے اندر. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. اچھا ہم جو ریلوے اسٹیشن سے چلے تو ریلوے اسٹیشن سے نکلتے ہی ایک واٹر ٹینک تھا، اس کے نزدیک ہم نے دیکھا کہ ایک رستہ بھی جا رہا ہے، جیپ روڈ. اور اندازہ یہی تھا کہ یہ جیپ روڈ جو ہے نا یہ رنی کوٹ جاتی ہوگی. تو میں نے کہا یار یہ تو گھوم پھر کے جائے گی، اور تو ہم اگر سیدھے وہ جیسا ان صاحب نے کہا ہے تو اگر ہم سیدھے اس کی سیدھ میں جائیں تو ہم پہنچ جائیں گے. چنانچہ ہم نے وہ رستہ چھوڑ دیا اور ہم کراس کنٹری چل پڑے. اب 1980 مارچ کا مہینہ ہے، یہ شروع مارچ، میرا خیال ہے پہلا ہی ویکنڈ تھا. گہرے بادل تھے آسمان پہ، اور ہمارے پاس تھا کیا سامان، ایک بوتل 1 لیٹر پانی کی، تھرمس جو ہوتی ہے، اور کو 12 کنو. اور پڑھا برنس کی کتاب میں یہ کہ 7 میل ہے فاصلہ سن سے. تو میں نے اپنے طارق سے کہا، میں نے کہا بھائی 7 میل، دونوں ہم لوگ فٹ تھے، میں نے کہا ٹھا کر کے ہم 1.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے رنی کوٹ، گھوم پھر کے ٹھا کر کے واپس آ جائیں گے. تو ہم چل پڑے. 6 بجے ہم صبح چلے تھے وہاں سے سن ریلوے اسٹیشن سے، اور کراس کنٹری چلتے رہے. غنیمت یہ تھی کہ دھوپ بالکل نہیں تھی، ورنہ تو ہمارا بھیجا پگھل کے نکل آنا تھا. اور پہاڑ بھی ہمارے ساتھ ہی چلتے گئے، آگے ہوتے گئے، حتیٰ کہ شام پڑ گئی، پانی ہمارا ختم ہو گیا، کنو بھی صرف 6 رہ گئے. اور کوئی 5 یا 6 بجے میں نے طارق سے کہا کہ پیارے ہم پہنچ نہیں سکتے، 12 گھنٹے ہو گئے ہیں ہمیں چلتے ہوئے، اور جس سپیڈ سے ہم چل رہے ہیں ہم کچھ بھی نہیں، ہم 31 کلومیٹر پیدل چل آئے ہیں، اور پہاڑ ابھی بھی دور ہے، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ پہاڑ میں ہمیں پانی ملے گا کہ نہیں رنی کوٹ کے اندر، قلعے کے اندر. تو بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں سے واپس ہو جائیں. یہ کنو 6 ہیں، یہ ہماری ڈی ہائیڈریشن رات کو ختم نہیں کریں گے. تو کہنے لگا جی ٹھیک ہے جیسا آپ کہتے ہیں. تو ہم پلٹے وہاں سے واپس اور ہم چل پڑے. اور یاد رہے کہ 1980 میں سن سے لے کے رنی کوٹ تک کوئی آبادی نہیں تھی. اب تو خیر جگہ جگہ کھیت کھلیان، گھر بھی بن گئے ہیں. رستے میں جاتے ہوئے میں نے جب آخری بار میں کوئی 3-4 سال پہلے گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ گھر ور بھی بن گئے ہیں، کچھ آبادیاں ہو گئی ہیں. اس وقت کوئی نہ بندہ نہ پرندہ ہوتا تھا رستے میں. پرندے تو ہوتے تھے، بندہ کوئی نہیں ہوتا تھا. تو خیر ہم واپس چل پڑے، اور اندھیرا پڑ گیا اور رات بالکل اندھیری. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ آسمان بالکل اوور کاسٹ ہے، اور کوئی ستارہ نہیں دکھ رہا. میں فوج میں ہم وہ نائٹ مارچ بھی کیا کرتے تھے، ستاروں کی مدد سے بھی کیا کرتے تھے. تو مجھے جو تھا نا ایک بھروسہ اپنے آپ پہ کہ یار رات پڑ بھی گئی تو میں اپنی سمت سیدھی رکھ سکتا ہوں ستارے دیکھ کے. ستارہ ندارد کوئی ایک بھی نہیں. تو ہم 12 ٹکرے مارتے ہوئے اندھیرے میں چلے آ رہے ہیں، اور رات کے کوئی 1:30 بجے بالکل ہم رو گئے تھے، جب یعنی کوئی کافی گھنٹے ہو گئے تھے نہ کچھ کھایا، کنو بھی ختم ہو گئے، پانی بھی نہیں پیا، کچھ بھی نہیں. اور بارش بھی شروع ہو گئی، کوئی گھنٹے سے بارش بھی ہو رہی تھی. تو 1:30 بجے ہم ایک ندی میں پہنچے جس کی ریت ہمارے جوتوں کے ساتھ چپک رہی تھی، اور ہم جوتے بھاری ہوتے جا رہے تھے اور تھک چکے تھے. تو میں نے تنگ آ کے میں نے اپنے طارق سے کہا کہ یار یہ ریت ہٹا یہاں سے. ہم دونوں نے مل کے وہ اوپر سے جو گیلی ریت تھی وہ ہٹائی، نیچے کی تھوڑی گرم ریت نکلی. اس کے اوپر ہم نے ایک کمبل نیچے ڈالا اور دوسرا کمبل ہم دونوں نے ساتھ ساتھ لیٹ گئے، اوپر اوڑھ کے ہم سو گئے. اور ایسے سوئے کہ میرا خیال ہے کوئی 2.5 گھنٹے ہم سوئے رہے. جب آنکھ کھلی تو تقریباً 4 بج رہے تھے.
پھر اٹھے، بارش متواتر چل رہی تھی، پھر اٹھے اور پھر چل پڑے. تو پتہ نہیں کیسے ٹکریں مارتے ہوئے وہ، ہاں ایک یہ ہوا کہ ہمیں ایک پتہ تھا کہ ایک یہ ٹرانسمیشن ٹاور تھا جو کہ سن سے آگے ایک جگہ تھی کبیو، اس ریلوے اسٹیشن کے اوپر لگا ہوا تھا. اس کی بتی کو ہم نے اپنے الٹے ہاتھ رکھا اور ہم پھر وہ بتی نظر آ رہی تھی صرف، تو وہ اس بتی کو دیکھتے ہوئے ہم بہرحال سڑک پہ پہنچے. اور بڑی مشکل سے، وہ بس والے ہمیں اٹھا نہیں رہے تھے، بکل ہم نے مارے ہوئے تھے کمبل کے بارش سے بچنے کے لیے. وہ سمجھے ہم ڈاکو ہیں. پھر ہم نے وہ اپنے کمبل شمبل اتارے، انہیں بتایا کہ بھائی ہم پتلون قمیض میں 2 چھوکرے ہیں. تو بڑی مشکل سے ہمیں کسی نے بس میں بٹھایا اور ہم کراچی پہنچے. لیکن میرے دماغ میں فطور آ گیا، میں نے کہا میں نے رنی کوٹ پہنچنا ضرور ہے، اب میں نے چھوڑنا نہیں ہے رنی کوٹ. تو اگلے ہفتے میں نے دفتر میں کہا نا طارق کو کہ یار میں تو پھر جا رہا ہوں. کہتا سر جی میں بھی جاؤں گا. میں نے کہا یار تیرا دماغ ٹھیک ہے، پچھلے ہفتے جو ہوا ہے ہمارے ساتھ تو راضی ہے؟ کہتا نہیں، اگر آپ جا رہے ہیں تو میں بھی چلوں گا. تو پھر ہم دونوں گئے اور پھر ہم نے رستہ نہیں چھوڑا، وہ جو جیپ روڈ تھی وہ ہم نے نہیں چھوڑی اور ہم رنی کوٹ پہنچ گئے. تو جو رنی کوٹ کا سب سے پہلا ویو آتا تھا نا وہ یہ تھا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر میری کھینچی ہوئی ہے. اور یہ ابھی جب میں آخری بار گیا تھا 3-4 سال پہلے، وہ حمید آخوند صاحب ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں اور قابل آدمی ہیں، وہاں پہ انڈاؤمنٹ فنڈ ٹرسٹ کے کو ہیڈ کرتے ہیں. انہوں نے ایک سیمینار کرایا تھا، اس میں مجھے بھی دعوت دی، تو میں اس وقت میں نے تصویریں کھینچی چند. اس میں جو آپ سٹلز دیکھیں گے جو ذرا تھکڑ قسم کی ہیں وہ میری ہیں، جو ذرا آرٹسٹک ہیں جن میں آسمان بھی نیلا اور بادل اور ذرا اینگل بھی اچھا ہے، وہ میرے گرو ندیم خاور کی ہیں. تو آپ پہچان جائیے گا کہ ندیم کی کون سی اور میری کون سی ہے. تو یہ ویو ہم نے دیکھا کہ جناب وہ ندی کا پارٹ ہے خشک، اور دونوں طرف یہ فصیل ایسے اوپر جا رہی ہے. خیر وہ جب ہم بار بار جاتے رہے اس دہائی کے اندر، طارق اور میں، میرے خیال ہے 20 دفعہ ہم گئے. اور پھر یہ بھی ہوا کہ میں چونکہ ایک جرمن فرم میں نوکری کرتا تھا، تو وہاں جرمنی سے جو لونڈے لپاڑے آتے تھے نا، انٹرنز، نوجوان لڑکے، وہ مجھ سے کبھی کبھی پوچھا کرتے تھے. سب کو پتا تھا کہ مجھے کچھ نا کیڑا ہے پھرنے کا، تو مجھ سے پوچھے کہ ہم کہاں جائیں. تو میں انہیں کہتا تھا آؤ پھر میں تمہیں لے کے جاتا ہوں. تو میں ہر ایک کو رنی کوٹ لے کے آیا کرتا تھا. تو یہ پھر جب گھوم پھر کے خوب ایکسپلور کیا تو پتہ چلا کہ یہ جو ویو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے سیدھے ہاتھ جو فصیل اوپر جا رہی ہے وہ تو کوئی 600-700 گز جا کے ایک جگہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے بعد پہاڑ ٹوٹے پھوٹے ہیں. یہ جو الٹے ہاتھ تھوڑی سی نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ اب کافی آگے تک جاتی ہے اور پھر ایک جگہ جا کے اس میں بھی ٹوٹ پھوٹ ہے اور تقریباً ختم سی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی پہاڑ ٹوٹے پھوٹے ہیں. لیکن اگر آپ یہ ندی کے ساتھ ساتھ سیدھے آگے چلے جائیں تو ایک جگہ تھوڑی سی ایسے ڈھلان آپ اوپر چڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ نظارہ آتا ہے. یعنی یہ تصویر بھی میری کھینچی ہوئی ہے، یعنی اس میں نیچے سامنے جو بڑا قلعہ آپ کو دکھ رہا ہے جس میں موٹریں کھڑی ہیں، یہ میری کہلاتا ہے. اور اس کے پیچھے اگر آپ اسکائی لائن پہ نظر ڈالیں تو ایک چھوٹا سا قلعہ آپ کو اور دکھتا ہے، وہ شیر گڑھ کہلاتا ہے. اگر آپ یہاں میری سے نکلیں اور ساؤتھ کی دکن کی طرف آپ نکل جائیں تو رستہ پیدل کا ہی ہے، فٹ پاتھ سی ایک ہے، آپ اس پہ جاتے ہیں اور آگے وہاں پہنچتے ہیں تو وہ جگہ کو وہ شاہپر دروازہ کہتے ہیں. جیسے داخل جہاں سے ہم ہوئے کیونکہ سن کی طرف سے آئے تھے اسے سن دروازہ کہتے ہیں، تو یہ شاہپر دروازہ، یہاں پہ دروازہ وغیرہ کوئی نہیں تھا، صرف دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، اس میں ایک شگاف سا تھا، تو وہ انہوں نے کہا جی یہ دروازہ ہے. اور وہ جو یہ کچھ لوگ جو گبولوں کا ایک گھرانہ قلعے کے اندر رہتا تھا، گبول بلوچ لوگ ہیں، تو ان کا ایک گھرانہ قلعے کے اندر جو رہتا تھا، وہ بچے اپنی بھیڑ بکریاں لے کے کبھی باہر کو جایا کرتے تھے تو اس طرف سے جاتے تھے، تو اسے شاہ پر دروازہ کہتے ہیں. شاہ پیر یا شاہ پر یا شاہ پیر کہ حضرت علی کے پیر کا نشان ہے جی یہاں ایک پتھر پہ. تو وہ مجھے ایک بار دکھایا بھی گیا.
کہ یہ ہے جی حضرت علی کے پیر کا نشان. تو میں کہا یار مطلب حضرت علی کے پیر اتنے بھدے تو نہیں ہو سکتے, اے تو پتہ نہیں کیے گا, پیر دا نشان تے کسی صورت نہیں ہے. تو لیکن وہ اس کا نام شاپر دروازہ تھا. اور آپ میری سے ندی کے ساتھ ساتھ اگر آپ چل پڑیں تو یہ جو میں آپ کو نقشہ دکھا رہا ہوں گوگل ارتھ کا, اس میں وہ یہ جو نیلی ہری سی لکیر ہے جس کے دونوں اطراف سبزہ بہت سارا ہے, یہ ندی ہے. اور اس ندی کا نام ہے رنی, نائے رنی. نائے سندھی میں ندی کو کہتے ہیں, پنجابی میں بھی ندی کو کہتے تھے. جیسے ہمارے یہاں ایک جگہ کا نام ہے سدھ نائے, راوی کے اوپر ہے وہ جگہ, وہ سدھ نائے اس لیے ہے کہ سیدھی ندی, وہاں پہ راوی کوئی 12-13 کلومیٹر بالکل سیدھی لائن میں تیر کی مافک گزرتا ہے, تو اسے سدھ نائے کہتے تھے, نائے ندی کو کہتے ہیں. تو یہ جو ندی ہے اس کا نام ہے رنی, اور رنی کے نام سے قلعے کا نام رنی کوٹ تھا. اچھا یہاں بالکل میری کے نیچے ہی نا وہ جو گبول گھرانے ہیں چند, جن کا ہیڈ اس زمانے میں 1980 میں جب میں پہلی بار گیا تو صادق گبول تھا میری عمر کا, اور ہماری وہ چونکہ 1980 کی دہائی کے اندر میں تو 20 بار رنی کوٹ گیا, تو صادق سے بالکل بھائی بندی بہت ہی قریبی تعلق ہمارا بن گیا. تو صادق نے بتایا کہ رنی ندی کی وجہ سے یہ اس کو ہم رنی کوٹ کہتے ہیں. اور یہ جتنا کچھ میں نے دیکھا وہاں پہ وہ صادق کی وساطت سے, وہ مجھے لے کے جگہ جگہ, اس نے مجھے پوری یہ جو شاہپر دروازے سے لے کے موہن دروازہ قلعے کی فصیل کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے ایکسپلور کرایا. اور پھر یہ جو اگر آپ ندی کے ساتھ ساتھ چلتے چلے جائیں, سن دروازے سے آپ داخل ہوئے, ندی کے ساتھ ساتھ آپ چلتے جائیں, میری کے نیچے سے گزریں, گبولوں کی جو آبادی ہے اس کو اپنے الٹے ہاتھ چھوڑیں, ندی کو فالو کرتے جائیں, تو آپ پہنچتے ہیں جس جگہ کو موہن دروازہ کہتے ہیں. اور وہاں پہ فصیل بڑی خوبصورت ہے, فصیل میں برجیاں ہیں, اور ایک برجی جو آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں, یہ جو دونوں تصویریں ابھی آپ نے دیکھی یہ گرو کی کھینچی ہوئی ہیں, ندیم خاور کی. اس میں جو آپ کو اوپر مستطیل ریکٹینگولر ایک برجی نظر آ رہی ہے, یہ اچھی بھلی بڑی ہے, یہاں تصویر سے شاید اندازہ نہ ہو. اس کے اندر میں نے جا کے دیکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر کم سے کم کچھ نہیں تو 50-60 فوجی سپاہی اپنے ہتھیاروں سمیت, تلوار تیر ڈھال سمیت وہاں پہ کیمپ کر سکتے ہیں. ادھر آپ جاتے ہوئے اب اگر آپ یہ نقشہ دیکھیں تو اس میں آپ شاید پڑھ سکیں کہ پرین جو تڑ لکھا ہوا ہے, وہ ندی ایک جگہ پہ بڑے بڑے تالاب بن جاتے ہیں اور بہت گہرے, کیونکہ میرے جرمن دوستوں نے اور میں نے پتھر سے اوپر سے ہم ڈائیویں مارتے تھے اور نیچے تک ہم چلے جاتے تھے, حتیٰ کہ کان میں پریشر کی وجہ سے ٹک 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 شروع ہو جاتی تھی. کوئی میرا اندازہ ہوتا تھا کہ ہم کوئی 25-26 فٹ نیچے ہیں پانی کے اندر, لیکن پانی میں نظر کچھ نہیں آتا تھا, بالکل اندھیرا پانی ہوتا تھا. تو وہ یہ جو تالاب ہیں ان کا نام ہے پرین جو تڑ, یعنی پریوں کے تالاب. یعنی یہ وہی جہالت ہے جیسی کہ جاہل سفر نامہ نگاروں نے, نام نہاد سفر نامہ نگار یہاں 2 ٹکا ٹوکری آپ کو ملتے ہیں, انہوں نے سیف الملوک کے اوپر پریاں ایجاد کر دی ہیں کہ رات کو پریاں آتی ہیں, اور اچھے بھلے لوگ مانتے ہیں کہ جی واقعی پریاں آتی ہیں. تو یہ بھی اب کسی جاہل نے اڑا دی یہاں پہ کہ یہ پرین جو تڑ ہے یہاں پہ پریاں آتی ہیں. ہم اس میں ڈبکیاں مارتے رہے ہیں اور تیرتے رہے ہیں, بڑا زمانہ تھا سکنی ڈپنگ صحیح کی. تو یہاں سے جب آپ آگے گزرتے ہیں تو آپ موہن دروازے کو پہنچ جاتے ہیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ تاریخ کے اندر ہمیں اس کا حوالے 1-2 ہی میں آپ کو بتاتا ہوں جو ملتے ہیں, ہمیں کوئی اس کا حوالہ نہیں ملتا یہ آیا کہاں سے. تو بہت سال پہلے یہ جب میں نے یہ جانا شروع کیا یہاں پہ 1980 میں, ایک صاحب تھے کوئی لیفٹیننٹ کرنل رشید شاید ان کا نام تھا, انہوں نے ڈان کے اندر ایک آرٹیکل لکھا, اور میرا خیال ہے کرنل صاحب نے کچھ تھوڑا بہت پڑھا ضرور تھا. وہ کہنے لگے کہ جناب جب پہلی صدی قبل مسیح کے اندر سکا قوم یہاں پہ آئی, سینٹرل ایشیا سے آئے, سیتھینز جنہیں یونانی لوگ سیتھینز کہتے تھے, تو وہ سینٹرل ایشیا سے آئے اور یہاں پہ آ کے وہ اتنی بڑی تعداد میں آ کے آباد ہو گئے
تو انہوں نے یہ قلعہ بنایا تھا. اور میں آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دے سکتا ہوں کہ وہ کتاب لکھنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا تھا، ہو سکتا ہے غلطی سے بھول گیا ہو، لیکن کتاب لکھی گئی 1st سینچری بیفور کامن ایرا، پہلی صدی قبل مسیح میں ہی لکھی گئی تھی. اس کا نام تھا پیریپلس آف دی ایریتھرین اوشن، یعنی یہ ملا جلا نام ہے گریک اور انگریزی کا. اس کا مطلب ہے سرکم نیویگیشن آف دا ایسٹرن سی. وہ کوئی جہاز ران تھا یونانی، اس نے آ کے یہ سارا ایکسپلور، پرشین گلف سے وہ چلا اور کرتے کرتے وہ انڈیا کے کوسٹ، مالابار کوسٹ، یہ ساری وہ ایکسپلور کر کے گیا. اور پھر یہ اس نے کتاب لکھی. یہ کتاب اس نے لکھی تھی جہاز رانوں کے لیے، ٹریڈرز کے لیے، کہ بھائی کون کون سی وہاں پہ بندرگاہ ہے، وہاں پہ ٹریڈنگ کس قسم کی ہوتی ہے. تو یہ اس طرح تھی. اور پھر اس نے ہمیں بہت ساری چیزیں اس میں بتائیں. اس نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ جو جہاں پہ سندھو کا ڈیلٹا بنتا ہے، دریائے سندھو کا، وہ جو دیس ہے اس کو انڈو سیتھیا کہتے ہیں. انڈیا والے اسے سنسکرت میں سکا دویپا کہتے تھے، یعنی سکوں کا جزیرہ. جزیرہ یوں کہ جہاں آج حیدرآباد ہے، دریائے سندھو وہاں سے 2 ٹکڑوں میں بٹ جاتا تھا، ڈیلٹا بن جان شروع ہو جاتا تھا اس کا، اور یہاں پہ سارے سکے آباد تھے. تو یہ سکا دویپا. اور وہ جو پیریپلس لکھنے والا آدمی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ جی یہ انڈو سیتھیا ہے. تو وہ جو کرنل صاحب نے لکھا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جب سیتھینز یہاں پہ آئے تھے یہ ہنسی خوشی یہاں نہیں آئے تھے، کیونکہ سینٹرل ایشیا میں ان کے اوپر پریشر تھا جس کی وجہ سے انہیں یہاں آنا پڑا. اور وہ ہمیں ایک اور سورس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ وہ پریشر اس لیے تھا کہ وہاں پہ پیریوڈک خشک سالیاں ہوتی تھیں. تو یہ گائے بھینس چرانے والے لوگ تھے، مال ان کا یہی تھا. تو یہ وہاں سے وقتاً فوقتاً مائیگریشنز ہوتی تھیں انڈیا کی طرف. انڈیا بڑا امیر ملک تھا، بارشیں ہوتی تھیں، سرسبز تھا، ندیاں دریا اتنے بڑے، پانی بے شمار، جتنی مرضی کھیتی باڑی کرو. تو یہ یہاں کو آیا کرتے تھے، تو وہ یہاں آ کے آباد ہو گئے اور انہوں نے یہ قلعہ بنایا. 80 کے دہائی کے اندر مجھے صادق گبول یہاں ان فصیلوں کے ساتھ ساتھ لے کے گھوما کرتا تھا نا، تو اس نے مجھے سن دروازے سے لے کے شاہ پر دروازہ، موہن دروازہ دکھایا. تو اس نے مجھے بتایا کہ جی کہ اگر آپ یہاں سے اتر کی طرف چلے جائیں، نارتھ کی طرف، تو تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو ایک پانی کی گزرگاہ ہے، اس کے اوپر ایک آرچ بنی ہوئی ہے اور اس کو ہم آمری دروازہ کہتے ہیں. وہ نارتھ گیٹ ہے. وہ آمری دروازہ کسی طرح سے بھی دروازہ نہیں تھا، وہ صرف میرا خیال ہے قلعے کی باؤنڈری مارک کرنے کے لیے تھا. تو یہ جب ہم نے گھوم پھر کے دیکھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ دنیا کا، جیسے کہ کہا گیا، سب سے بڑا قلعہ. یہ قلعہ نہیں ہے، کیونکہ قلعہ تو روہتاس ہوتا ہے نا کہ جی چاروں طرف سے بند. تو یہ بند چاروں طرف سے نہیں ہے. اس کی جو فصیل بنائی گئی ہے وہ یوں بنائی گئی ہے کہ اس میں پہاڑ کی جو ٹپوگرافی ہے اس کو پورا استعمال کیا گیا ہے. جہاں تو پہاڑ ایسا ہے کہ اگر آپ قلعے کے اندر ہیں تو باہر والا آسانی سے چڑھ کے آ سکتا ہے، وہاں انہوں نے فصیل بنا دی. اور جہاں جہاں پہاڑ ٹوٹے پھوٹے ہیں وہاں انہوں نے کچھ نہ بنایا کہ جہاں سے چڑھنا مشکل ہے. وہاں کبھی کبھی ایک برجی ہے کہ کوئی چند سپاہی وہاں پہ بیٹھے ہوں اور وہ دیکھتے رہیں کہ بھائی کوئی آ تو نہیں رہا اور وہ مقابلہ کر سکیں. تو صادق جب مجھے لے کے پھرتا تھا تو خاص کر کے جو شاہپر سے موہن دروازے کی طرف ہم فصیل کے ساتھ ساتھ گئے تو اس میں نے دیکھا کہ جگہ جگہ ٹوٹ پھوٹ کے آثار ہیں. اور اس ٹوٹ پھوٹ میں دیوار کو آپ دیکھیں تو اندر ایک مٹی کی دیوار ہے، اس کے اوپر جو دوبارہ مرمت کی گئی، مٹی کی دیوار کو ذرا طاقتور بنایا گیا تو ربل میسنری کھڑی کی گئی، پتھر لے کے گول وہ جوڑ جاڑ کے مٹی ان میں فٹ کر کے، جیسے کہ ہم کئی پرانی جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ ربل میسنری گول گول پتھر لے کے ان کو جوڑ کے دیوار کو پکا کیا گیا. پھر اس ربل میسنری کے اوپر تھوڑے سے ڈریسڈ سٹونز ہیں، یعنی تراشے ہوئے پتھر ہیں، وہ لگائے گئے. یعنی وہ تیسری مرمت تھی جب تیسری دفعہ اس کو نیا کیا گیا. اس کے اوپر ایک اور لیئر ہے ڈریسڈ سٹونز کی. اور 5ویں جو لیئر ہے نا
وہ یہ ہے جیسی کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ شاہپر دروازے کی طرف ہے. یہ بھی میری کھینچی ہوئی تصویر ہے. یہ صرف یہ دکھانے کے لیے کہ پتھر کس طرح سے استعمال میں ہوتے ہیں. اس تصویر میں اگر آپ دیکھیے، یہ جو دوسری تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ بھی شاہپر کے پاس ہے. یہاں پہ جو اوپر کا لیئر ہے وہ کہیں گرا ہوگا، ٹوٹ گیا، تو آپ کو بیچ کی اندر کی پہلے والی دیوار دکھ رہی ہے، اور وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ مٹی سے لیپی ہوئی ہے اور اس کے اوپر چونا ہوا ہے. تو اگر آپ اس کو دیکھیں جہاں پہ کہ وہ 5 لیئر ہیں مرمت کے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ قلعہ واقعی پرانا تھا.